قلائد الدرر نام لیا، کنز العرفان کا نام لیا. ہمارے ہندوستان کے علماء نے بھی کچھ کام کیا ہے کہ نہیں آیات الاحکام کے اوپر؟ تفسیر کے اوپر تو کام کیا ہے. غفران معاف کے پوتے علی محمد نقوی، اس بزرگوار نے تفسیر کے اوپر 3 مرتبہ کام کیا. جیسے علامہ طبرسی کا نام لیا، کیا نام ہے کتاب کا؟ علامہ طبرسی مجموع البیان بھی ہے نا، اور جوامع الجامع بھی ہے، اور ایک اور 3 مرتبہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اس طرح سے فیض کاشانی کی تفسیر اصفا، تفسیر مصفا اور تفسیر صافی 3 تفسیر کی ہے. سید نے پوچھا کہ ہمارے ہندوستان کے عالم نے جو لکھا اس کا نام تو مجھے بھی نام نہیں معلوم، صاف اعلان کرا، مگر سلسو کچھ بزرگواروں نے تفسیر کے اوپر 3 مرتبہ کام کیا. ان میں سے ایک غفران معاف کے پوتے علی محمد نقوی صاحب نے. اس بزرگوار نے سلطان محمد کے بیٹے غفران معاف کے پوتے، انہوں نے 3 مرتبہ تفسیر لکھی پورے قرآن کی. سلسو 3 مرتبہ لکھنے والوں میں نام ان کا بھی. تفسیر کے اوپر تو بہت بزرگوں نے کام کیا ہندوستان کے. ایک کتاب ہے سواتع الافہام یا سواتع کر کے 6-7 جلد میں ہے، پوری تفسیر بغیر نقطے کی ہے. یہ ہندوستان کے عالم نے لکھی ہے، فیضی صاحب سے. کوئی کیا نام بتایا؟ سواتع نام ہے، ہماری لائبریری موجود ہے. فیضی کا نام تھا. پوری تفسیر بغیر نقطے کی، بہت بڑا کام. خیر، بات یہ تھی کہ پورے قرآن کی تفسیر تو ہمارے بر صغیر کے علماء نے بہت کام کیا ہے، لیکن آیات الاحکام پہ بھی 2 لوگوں کا کام. ایک کا تو نام میں نے اسی 1-2 دن کے اندر مطالعہ کرتے ہوئے نام دیکھا، کوئی ملا جیون الہندی ہے، نام ہی ان کا ملا جیون ہے. انہوں نے آیات الاحکام کے اوپر کام کیا. اس کا نام کیا ہے نہیں معلوم، شاید آیات الاحکام ہی نام ہے. اور دوسرے میر حامد حسین صاحب صاحب ابقات الانوار کے باپ، جن کے حالات زندگی کو مجھے لکھنے کا شرف حاصل ہے. سفیر ولایت دہلی کے نام سے، ابھی چھپی نہیں ہے، اچھی چھپی ہے، 200 سے زیادہ صفحات کی ہے، تقریباً 200 صفحات کی. ان کی ایک کتاب ہے تقریب الافہام، افہام میں پڑھیے گا، تقریب الافہام، فہم کی جمع. آیات الاحکام کے اوپر انہوں نے کام کیا. میر محمد قلی 1200 میں نہیں جانتا، پہلے تو چھپی ہے لیکن بعد میں چھپی ہے نہیں چھپی معلوم. تقریب الافہام نام ہے. اور تشہید المتائن چھپی ہے، پہلے 3 جلدوں میں موٹی موٹی چھپی تھی. ابھی 7-8 بزرگواروں نے مل کر کچھ کی ترقی کی، 17 جلدوں میں چھپی ہے جی. اور بھی کتابیں چھپی کی، لیکن تقریب الافہام ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے. اور میں نے اس جو حالات زندگی میں قلم بند کی ہیں اس میں اس کو ایک پیراگراف میں وضاحت کی ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ آیتیں جو فقہی احکام اپنے اندر رکھتی ہیں، ان کے اوپر ہمارے بزرگوں، ہندوستان کے بزرگوں میں سے میر محمد قلی، نیشاپوری، ابقاتی نیشاپوری صاحب نے کیے، جو میرٹھ میں پہلے اس زمانے کے بادشاہ کی طرف سے حاکم شرع تھے، قاضی القضات تھے. انہوں نے احکام عدالت عدلی پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، عدالت اور فیصلے کے اوپر. ہجری 1260 ہجری. کس نے یاد کیا نام بتایا؟ میر قلی صاحب، میر محمد قلی صاحب ابقات کے باپ تھے. ان کے کیا نام ہے، آغا ہوئی صاحب کے دادا کے دادا. آغا ہوئی صاحب کے دادا کا نام ناصر حسین صاحب، ناصر حسین صاحب کے دادا کا نام قلی صاحب، میر محمد قلی، دادا کے دادا. تو اس بزرگان نے بڑی کتابیں لکھی، بہت اہم کتابیں لکھی، جس میں سے ایک مشہور تشہید المتائن ہے، اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ایک جلد ترجمہ ہو گئی ہے 15 میں، ظاہر رحم اللہ صاحب نے ترجمہ کر کے چھپ گئی ہے، اچھا کام ہے. تو تقریب الافہام یہ آیات الاحکام کے اوپر ہے. اور اس سے بھی اگر میری، مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ ہے یا نہیں ہے، دوبارہ چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے، لکھی تھی انہوں نے تب میرٹھ سے یا یہاں سے لدھیانہ سے چھپی تھی پنجاب، لیکن اس کے بعد پھر یہ چھپی ہے چھپی نہیں. بہرحال ہمارے بزرگوں نے بھی اس سلسلے میں کام کیا ہے. آگے گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. آیا قرآن مجید کی تفسیر غیر معصوم کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ، آیا قرآن مجید کی آیات کی تفسیر غیر معصوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اتنی تفصیلیں ہیں.
دوسرے آیات الاحکام، قرآن مجید کے اندر کون سی آیت میں کیا حکم ہے، اس کے استنباط اور استخراج کرنے کا غیر معصوم کو حق ہے یا نہیں. یہ اگرچہ دونوں سوال ملتے جلتے ہیں لیکن دونوں میں بہرحال فرق ہے. میں بھی صرف ایک صفحہ منفی میں لکھا ہے، مثبت والا باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. الحمد للہ.